27واں باب 45ویں اور 46ویں آیت. اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے کثرت کی برکت کا وسیلہ ٹھہرے. آمین. یہ خداوند یسوع مسیح کا چوتھا کلمہ ہے. پہلا، اے باپ ان کو معاف کر. اس میں بھی اس نے خدا کو پکارا، لیکن اس وقت اس نے باپ کہہ کر پکارا، اے باپ ان کو معاف کر. اب دوسری مرتبہ چوتھے کلمے میں بیٹا دوبارہ سے باپ کے ساتھ مخاطب ہے، لیکن یہاں پر وہ اسے باپ نہیں کہہ رہا، اسے خدا کہہ کر وہ پکار رہا ہے. اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ ایک سوال ہے، ایک پکار ہے، ایک اضطراب، بے چینی، دکھ، اس کی جو یہ فیلنگز ہیں، تاثرات ہیں، یہ اس میں نظر آتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھے تقریباً 6 گھنٹے ہو چکے تھے، اور یہ 6 گھنٹے انتہائی کرب کے گھنٹے تھے. اور جب خداوند یسوع مسیح نے بڑی آواز سے پکار کر یہ کہا تو یہ تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا، جمعے کے روز. اس کلمے کو بیان کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ میں بہت احتیاط برتتا ہوں جب بھی مجھے اس کو بیان کرنے کا موقع ملا. زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کلموں کو بیان کرنے کی احتیاط صرف پڑھنے کی حد تک برتی جاتی ہے، سامنے رکھ لیا جاتا ہے اور بس احتیاط سے اس کو پڑھ دیں تو کوئی پریشانی نہیں ہونے والی. یہ ایک قسم کی رٹ بن چکی ہے. رٹ سمجھتے ہیں، دہرائی، پڑھنا، بس. لیکن یہ 7 کلمات یہ بڑے اہم ہیں. کسی بھی بڑے شخص کی زندگی کے آخری ایام میں اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے آخری الفاظ ہیں. خیر، اس کلمے میں ایک بڑی مشکل جو پیش آتی ہے، جس کو لے کر ہم الجھ جاتے ہیں کہ باپ نے کیسے چھوڑا، یہ چھوڑنا کیا تھا، کیوں چھوڑا، کیا باپ بیٹے کو چھوڑ سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، ہم اس کو کیسے سمجھیں، کیسے اس کو بیان کریں. جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ باپ نے بیٹے کو کس اعتبار سے چھوڑا، ہم اس کلمے کو سمجھ نہیں سکتے. سب سے پہلی بات، چھوڑنے میں اور جدا ہونے میں مجھے تھوڑا سا فرق محسوس ہوا ہے. چھوڑنا اور کلی طور پر جدا ہو جانا، ان دونوں میں مجھے تھوڑا سا فرق محسوس ہوا ہے. سب سے پہلی بات میں آپ کے ساتھ مل کر یہ دیکھنا چاہتا ہوں، باپ نے کس اعتبار سے نہیں چھوڑا تھا. اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس اعتبار سے چھوڑا، پہلے یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے، کس اعتبار سے نہیں چھوڑا تھا. پہلی بات، باپ نے رشتے کے اعتبار سے نہیں چھوڑا تھا. جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر یہ کہہ رہے ہیں، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا،
تو اس نے باپ لفظ کیوں استعمال نہیں کیا؟ اس نے یہ کیوں نہیں کہا اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ بیکاز اٹس ناٹ پاسبل تھیولوجیکلی کہ باپ بیٹے کو چھوڑ دے. وہ خدا کہہ رہا ہے. کبھی آپ نے اس پر غور کیا کیسے ملائی کی طرح پڑھ کر ہم چلے جاتے ہیں اور بول بھی دیتے ہیں؟ خداوند نے یہ بات آج مجھے بھی آج سمجھ آئی ہے. میں ایسے آپ کو جھوٹ نہیں بولوں گا، پڑھتے پڑھتے یہ چیز میرے سامنے آئی اچانک ہی کہ اس نے رشتے کے اعتبار سے اس کو نہیں چھوڑا تھا. جب یسوع مسیح صلیب پر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باپ کا بیٹا نہیں رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ یہ کہہ رہا ہے اب میں تجھ سے ناراض ہوں، تو میری مرضی کو پورا نہیں کر رہا، تجھ پر گناہ ہے اس لیے میں تجھ سے ناخوش ہوں، تیرا اور میرا رشتہ یہ ختم ہو گیا ہے. ایسی کوئی بات صلیب پر واقع نہیں ہوئی. چاہے خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہیں لیکن اب بھی وہ باپ کا اکلوتا بیٹا ہے. اب بھی وہ باپ کا وہی بیٹا ہے جو یہ کہتا رہا میں اور باپ ایک ہیں، جو یہ کہتا رہا میں باپ میں سے نکلا ہوں، جو یہ کہتا رہا کہ میں اور باپ ایک ہیں. اگر وہ ابھی بھی بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ابھی بھی خدا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ابھی بھی وہ تثلیث کا دوسرا رکن ہے. اس کا الہی مقام وہ بدلا نہیں ہے. باپ جتنا اس سے اس وقت خوش تھا جب اس نے بپتسمہ لیا اور آسمان سے یہ آواز آئی دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اتنا ہی اس وقت بھی خوش ہے جب وہ باپ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے صلیب پر چڑھا ہوا ہے. ابھی بھی وہ اس سے اتنا ہی خوش ہے. غور کریں، بیٹا یہاں پر باپ کی مرضی کو پورا کر رہا ہے. وہ باپ کی مرضی کے الٹ نہیں جا رہا، وہ درمیانی بنا ہوا ہے. وہ صلح کا کام کروانے جا رہا ہے. وہ ایک ڈلائما جو گناہ کا ہے اس کو حل کرنے جا رہا ہے. اس لیے باپ اس سے خوش ہے. وہ ازلی اور ابدی بیٹا ہے. وہ ہمیشہ سے خدا کا بیٹا اور ہمیشہ رہے گا، اور تاریخ میں کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا نہ ہو. یہ چھوڑنا رشتے کے اعتبار سے نہیں تھا. پہلے اس بات کو ہم دیکھ لیں. دوسری بات، خدا نے اسے الوہیت کے اعتبار سے نہیں چھوڑا تھا. ڈیٹی، خدا کی بینگ، اس کی ذات، اس کا الہی ہونا. یہاں پر باپ یہ نہیں کہہ رہا کہ تو اب تثلیث میں سے نکل چکا ہے، تو اب اور زیادہ تثلیث کا دوسرا رکن نہیں رہا، جو ٹیکنیکلی تھیولوجیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی. خدا کی ذات ایک ہے لیکن اس میں 3 شخصیات ہیں. کیا کبھی کسی کی ذات جدا ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہیں میری جان وہ پڑی ہوئی ہے گھر میں اور میں یہاں پر ہوں؟ انسان کی مکمل ذات. کبھی ایسا ہوا آپ یہ کہیں کہ میرا جسم وہاں پر ہے، روح میری یہاں پر ہے؟ جب ایسا ہوگا تو اس کو جدائی کہتے ہیں، اس کو موت کہتے ہیں. لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا. خدا کی ذات ایک ہی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے خدا اپنے جوہر میں ایک ہے. خدا قادر ہے، باپ قادر ہے، بیٹا قادر ہے، روح القدس قادر ہے، اور یہ ہمیشہ قادر رہیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے صلیب پر یسوع مسیح قادر نہیں ہے؟ وہ قادر ہے ابھی بھی. اس نے یہ کہا پلاطوس کو اگر آسمان سے تجھ کو اختیار نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہ ہوتا. مجھے اپنی جان دینے کا اور اس کو لینے کا بھی اختیار ہے. کیا یہ قادر ہونا نہیں ہے؟
وہ ابھی بھی خدا ہی ہے. تثلیث میں کوئی جدائی واقع نہیں ہوئی جو کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو یسوع مسیح ابھی بھی الہی ہے. ابھی بھی جب وہ صلیب پر ہے تو الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر اس میں سکونت کر رہی ہے. جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ دو باتیں ہمارے ذہن میں رہیں جب بھی ہم اس کلمے کو پیش کریں. پہلی بات، رشتے کے اعتبار سے خدا نے بیٹے کو نہیں چھوڑا، اور پھر الوہیت کے اعتبار سے وہ نہیں چھوڑا گیا. یہ ایک بھید ہے، اس کو میں بھی پورے طور پر، ہم میں سے کوئی بھی پورے طور پر بیان نہیں کر سکتا. تثلیث کی یونٹی، خدا کی ذات، کیسے ایک شخص، ایک ذات میں تین شخصیات ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہمارے لیے پورے طور پر بیان کرنا مشکل ہے. لیکن جو بات میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، تثلیث یہاں پر جدا نہیں ہوئی ہے. اگر تثلیث جدا ہو جاتی، اگر یہ ہو جاتا تو پھر یسوع خدا ہی نہ رہتا، ہے نا. تثلیث سے جدا ہو گیا تو وہ خدا ہی نہیں ہے. وہ خدا کی ذات سے جدا ہو گیا جو کہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ خدا نہیں ہے نا. اگر وہ خدا نہیں تھا صلیب پر تو پھر کفارہ ہی کامل نہیں ہے، وہ پھر ہمارا کامل درمیانی ہی نہیں ہے. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. اب سوال ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے، پھر کیوں یسوع نے کہا اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کس اعتبار سے چھوڑا گیا تھا؟ یہ چھوڑنا اصل میں تھا کیا؟ یہاں پر جو گریک میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایگ کیٹالیپیو، جس کا مطلب ہے دکھوں میں چھوڑ دینا، بے یارو مددگار چھوڑ دینا. یہ جو لفظ ہے اس کا ایک اور بھی مطلب ہے پیچھے چھوڑ دینا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ پر ہی چھوڑ دینا. یہ ایسے الفاظ ہیں. اور سپتوجنٹا میں جب یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا، تو وہاں پر یہی لفظ استعمال ہوا. تو جب شوہر اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے تو کیا ان سے جدا ہو جاتا ہے؟ وہ جدا تو نہیں ہوتا. یہاں پر بھی ہمیں اس کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھنا ہوگا، کس کانٹیکسٹ میں چھوڑا گیا ہے. یہ چھوڑنا ہے کیا؟ کچھ تو معنی ہی بتا رہے ہیں، بے یارو مددگار چھوڑ دینا، پیچھے چھوڑ دینا، مڑ کر نہ دیکھنا، اپنے آپ پر ہی چھوڑ دینا کہ اپنے آپ کو خود ہی بچا، اگر بچا سکتا ہے. ان الفاظ کے معنی ہیں. تو ان معنی کے مطابق پہلی بات، باپ نے گناہ کی سزا کو برداشت کرنے کے لیے اسے چھوڑ دیا. یسوع مسیح پر اس وقت ہمارے گناہ تھے، وہ ہماری عدالت کو برداشت کر رہا تھا. باپ نے اس کو چھوڑ دیا قہر کو برداشت کرنے کے لیے، سزا کو برداشت کرنے کے لیے، کہ میں انٹروین نہیں کروں گا، میں بچاؤں گا نہیں، سروائیول تجھے آسمان کی طرف سے نہیں ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے، میں مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں. یا باپ اور بیٹے کی کنورسیشن شاید ایسے ہوئی ہو کہ بیٹا بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، وہ ہے گناہ کا مسئلہ، اور یہ جو گناہ ہے یہ ہمارے درمیان اور انسان کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار ہے، اس کو گرانا ہے. اب میں کسی بنیاد پر ہی معاف کروں گا، یہ انسان تو میرے قہر کو برداشت نہیں کر سکتا. اگر اس پر میں نے اپنا قہر نازل کیا تو ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، اور اگر میں نے ایسے کیا تو میرا دشمن وہ کہے گا تیرا انصاف تو پورا ہو گیا، تیری محبت کہاں پر گئی، تیرا رحم کہاں پر گیا.
اور اگر میں نے رحم ہی کر دیا، ان کو معاف کر دیا، تو پھر بھی دشمن کہے گا کہ تیری عدالت اور انصاف کہاں پر گیا؟ اب کچھ کرنا ہوگا۔ میں صرف آپ کو ڈرامائی انداز میں بتا رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ تو بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا باپ، میں ان کے گناہ اٹھا لوں گا، ان کی سزا کو میں برداشت کروں گا۔ اوکے ڈن، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا ریلیشن وہیں پر رہے گا، کوئی پرابلم نہیں، ہم جدا نہیں ہوں گے باپ۔ ہاں بیٹا میں جانتا ہوں ہم جدا نہیں ہوں گے، بس تھوڑی دیر کے لیے صلیب پر جو ایک دن ہوگا وہی بس، ہم ساتھ ہیں اور میں تجھ سے خوش ہوں، یہ بات بھی اٹر ہے، حتمی بات ہے، ہمارا رشتہ وہیں پر ہے، بس تو جا۔ اور تھوڑی دیر کے لیے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں آسمانی باپ کے لیے وہ لمحات کیسے رہے ہوں گے جب بیٹے کو کوڑے لگ رہے ہوں گے؟ فادر از اسٹیپ بیک، ہی از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، ہی کین، نہیں کر رہا۔ کیا باپ کو محسوس ہو رہا ہوگا؟ بیٹا اس وقت مجھے بھی بڑا دکھ ہوگا جب تجھے کوڑے لگیں گے، بٹ میں بھی پیچھے رہوں گا، میں چھوڑ دوں گا، میں ہاتھ باندھے رکھوں گا، نہ ہی جبرائیل آئے گا نہ ہی میکائیل آئے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آسمان کی آرمز وہ زمین کے کناروں کے چوگرد چکر لگا رہی تھی، کب ہمارا مالک ہم کو حکم دے اور ان ادنا انسانوں کو ہم پل بھر میں ختم کر دے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کو پت ملی ہوئی میں پلائی گئی، بے ہوش کر سکتی ہے، وہ زخم ان کا درد کم ہو سکتا ہے، صلیب کا دکھ کم ہو سکتا ہے۔ اس نے نہ پی، سرکہ پی لیا جو پیاس کو بڑھاتا ہے۔ اس کو آفر دی گئی، اگر تو خدا کا بیٹا ہے نیچے اترا، ہم مان جائیں گے، یہی تو وہ چاہتا تھا۔ لیکن اس نے باپ کے قہر سے بھرا ہوا پیالہ اس کی تلچھٹ سمیت، آخری قطرے سمیت پیا۔ وہ نیچے نہیں آیا جب تک کہ اس نے ہماری ساری سزاؤں کو برداشت نہ کر لیا، جب تک کہ اس نے یہ نعرہ نہ لگایا کہ تمام ہوا۔ اس نے یہ نہ کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، چھوڑے رکھا۔ باپ نے بھی کچھ نہ کیا۔ یہ لمحات مشکل تھے۔ شاید یہ کہانی مزید ظاہر کرے اس بات کو۔ ایک شخص ڈیوٹی کرتا تھا اور اس کی ڈیوٹی تھی دریا پر جو برج ہوتا ہے اس کو وہ کنٹرول کرتا تھا۔ ہوتا یوں تھا جب جہاز گزرتے تو اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ برج کو اٹھاتا، اور وہ برج ایسے رول ہوتا تھا، اس کے 2-3 پیس ہوتے اور وہ رول ہو جاتا۔ جو جگہ جہاں پر وہ کام کرتا تھا وہاں پر ایک کنٹرول روم تھا جہاں پر یہ آپریٹ ہوتا، اور ایک اس کے ساتھ سیپریٹ حصہ تھا جہاں پر آ کر وہ برج رول ہو جاتا۔ ایک دن وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے آیا کھیلنے کے لیے، وہ ساتھ آ گیا، بچے اکثر کام پر آ جاتے ہیں۔ تو باپ نے سمجھایا، بیٹا یہ جو کمرہ ہے یہاں پر تو نے نہیں آنا، باقی سب جگہوں پر کھیل۔ باپ کہیں مصروف ہو گیا، دھیان بیٹے کی طرف نہ رہا، بیٹا اسی روم میں چلا گیا جہاں پر برج رول ہوتا ہے، اور اسی اثناء میں ایک جہاز بھی آ گیا، اس میں 300-400 لوگ ہیں۔ اب وقت یہ ہے کہ بٹن دبا دیا جائے اور پل وہ رول اپ ہو جائے اور 300-400 لوگ وہ مرنے سے بچ جائیں۔ ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف 200-300-400 افراد ہیں۔ اب یہاں پر اسے فیصلہ لینا ہے، بیٹے کو بچاؤں یا 300-400 افراد کو بچاؤں۔ آخر کار وہ فیصلہ لیتا ہے کہ میں پل کو اٹھاؤں گا، میرا ایک بیٹا جائے گا لیکن کئیوں کے کئی بیٹے چلے جائیں گے۔ اس نے اس پل کو رول اپ کر دیا، ایک ایک کر کے وہ پیچھے آیا اور اس بچے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ صلیب پر یہی کچھ ہو رہا تھا۔ کاش روح القدس آپ کے دلوں پر جنبش کرے اور وہ باپ کے احساسات چھوڑنے کے یہ آپ پر ظاہر کرے۔
جب باپ نے چھوڑا تو وہ یہی کچھ محسوس کر رہا تھا. اس نے آپ لوگوں کو دیکھا اور بیٹے کو اس نے دکھ اٹھانے دیا. اس نے قہر کو برداشت کرنے دیا. گناہ کی سزا برداشت کرنے کے لیے، عدالت کو برداشت کرنے کے لیے اس نے چھوڑ دیا. دوسری بات، باپ نے انسانوں یا ستانے والوں کے ہاتھ میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا. کین یو امیجن؟ یہ کون تھا جس پر تھوکا گیا؟ کبھی سوچیں، یہ آسمان کا بادشاہ جس کے ہاتھوں نے سب کچھ بنایا، جس کے بارے میں یسایہ کہتا ہے کہ سرافیم اس کے سامنے اپنا منہ چھپا لیتے ہیں. یہ وہ ہے جس کی داڑھی کو نوچا گیا ہے. یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں. یہ وہ ہے جو یہ کہتا رہا میں اچھا چرواہا، میں اچھا دروازہ. یہ وہ ہے. اور دیکھیں، اس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. باپ نے چھوڑ دیا. گنہگار انسان کے ہاتھوں میں، ایک ادنا انسان کے ہاتھوں میں. بلیو می بلیورز، یسوع مسیح کو رومی کیل صلیب پر نہیں روکے ہوئے تھے. ان کی اتنی اوقات نہیں تھی. رومیوں کی، یہودیوں کی اتنی اوقات نہیں تھی. ایک طرف اسے آپ کی محبت کا کیل لگا ہوا تھا، ایک طرف اسے گناہ کی سزا کا کیل لگا ہوا تھا، اور ایک طرف اسے نیچے باپ کی فرما برداری کا کیل لگا ہوا تھا. اس وجہ سے وہ رکا رہا، کوڑے کھاتا رہا، برداشت کرتا رہا. کوئی فرشتہ نہیں آیا. اس نے کہا اگر میں چاہوں تو 12 تمن فرشتے آ سکتے ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے. ایک فرشتہ دیکھیں پرانے عہد نامے میں کتنی بربادی کرتا ہے، لیکن 12 تمن سب کے سب آ سکتے تھے. لیکن چھوڑ دیا گیا ان لمحات میں، بے عزت ہونے کے لیے، مصلوب ہونے کے لیے. اور تصویروں میں تو پھر بھی یسوع کے بدن پر ایک چھوٹا سا کپڑا دکھایا جاتا ہے، لیکن رومی جب مصلوب کرتے تھے، جو مجرم ہوتا اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا. آپ کے خداوند کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. سرے راہ وہ بالکل برہنہ مصلوب کیا گیا. آتے جاتے لوگ اس کو دیکھتے. بڑی شرمندگی کی بات ان کے لیے یہ ہوتی کہ یہ مصلوب کیا گیا. لعنتی موت یہودیوں کے نزدیک، رومیوں کے نزدیک بڑی کربناک یہ موت. لیکن چھوڑ دیا باپ نے، ہونے دیا باپ نے. یہ ہے چھوڑنا جو اس وقت واقع ہوا. اور پھر تیسری بات، یہ جو چھوڑنا تھا یہ عارضی اور جزوی طور پر تھا. یہ کلی طور پر نہیں تھا. جب یسوع صلیب پر تھا تو باپ کی حضوری کا احساس اس میں سے جاتا رہا. باپ کی حضوری، اس کی فیلوشپ کا احساس وہ جاتا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اس پر ہم سب کے گناہ تھے. ہمیں اس کے لیے باغ عدن میں جانا ہوگا. جب انسان نے گناہ کیا تو وہ خدا کی حضوری سے بھاگنا شروع ہو گیا. یہی کچھ ہوتا ہے. تو 3 باتیں: باپ نے گناہ کی سزا کو برداشت کرنے کے لیے چھوڑ دیا. دوسرا، باپ نے انسانوں اور ستانے والوں کے ہاتھ میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا. اگلا میرا نقطہ ہے، ابھی ہم نے چھوڑنا دیکھا ہے، کس اعتبار سے نہیں چھوڑا تھا اور کس اعتبار سے چھوڑا تھا. اب ہماری بنیاد بن چکی ہے اس کلمے کو سمجھنے کے لیے. یہ کلمہ کیا ظاہر کرتا ہے؟
یہ کلمہ خداوند یسوع کے ذہنی اور روحانی دکھ کو بیان کرتا ہے۔ اس سے پہلے جو کلمہ تھا معاف کر، اس کے بعد دوسرا کلمہ جو ڈاکو تھا اس کو کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تیسرا محبت کا، اور چوتھا یہ، اور اس کے بعد جو پانچواں کلمہ ہے وہ یسوع کے جسمانی دکھ کو ظاہر کرتا ہے، جس میں اس نے کہا میں پیاسا ہوں۔ یہاں پر یہ اس کے ذہنی اور روحانی دکھ کا بیان ہے۔ 6 گھنٹے دکھ اٹھانے کے بعد ذہنی اور روحانی طور پر جو خداوند یسوع مسیح دکھ محسوس کر رہے تھے، اس پکار کے ذریعے اس کا اظہار خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے۔ ان کلمات کے وسیلے سے جو سفرنگ، جو کرب جس میں سے خداوند یسوع مسیح گزر رہے تھے، ان کا بیان ملتا ہے۔ جب کوئی شخص صلیب پر چڑھتا، آپ کو ہاتھوں میں کیل یہاں پر تصویروں میں ملتے ہیں، لیکن در حقیقت یہاں پر لگائے جاتے تھے۔ یہاں پر اتنی سپورٹ نہیں ملتی تھی، یہ جگہ ہوتی تھی، اور نیچے بھی ایسے ہی۔ اور اکثر آپ کو سپورٹ دکھائی دیتی ہے نیچے، لیکن اگر آپ تاریخی طور پر صلیب کو پڑھیں گے تو سپورٹ کسی قسم کی نہیں ہوتی تھی۔ جو مجرم ہوتا تھا وہ ان کیلوں پر ہی لٹکا رہتا تھا، اور ہر سانس اس کی تکلیف اور کرب ہوتی۔ ایسے لٹکے ہوئے سانس لینا انتہائی کرب ہوتا ہے۔ ایک ایک سانس پر وہ مجرم مرتا تھا۔ صلیب پر یسوع مسیح کئی موتیں مرا، وہ میری اور آپ کی موت مرا، ہم سب کی موتیں وہ مرا۔ ہر سانس پر وہ کرب اور دکھ کو محسوس کرتا تھا۔ وہ انسان بدن رکھتا تھا، اور اس کے ایفیکٹ مائنڈ پر یہ ہوتے، بریک ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا، بخار چڑھنا شروع ہو جاتا، وہ دماغ پر اثر کرتا۔ ہمارا منجی وہ بولتا رہا، اور پوری طاقت کے ساتھ بولتا رہا، کیونکہ اس کے بدن میں گناہ نہیں تھا، گناہ کے اثرات نہیں تھے، وہ ہوش مندی میں رہا۔ لیکن جو دوسرے مجرم ہوتے وہ اپنی ہوش کھو بیٹھتے تھے چند لمحات کے بعد ہی۔ خداوند یسوع مسیح پیچھے نہیں چلائے، میرے زخم کتنے بھاری، کتنے کربناک، میں بخار کی حالت میں، میرا سانس لینا مشکل ہے۔ کوئی ایسا لفظ آپ نہیں سنیں گے، یہاں پر آپ پکار سنیں گے، اور بڑی آواز سے پکار کر اس نے کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ پچ تھی، یہ انداز تھا، شاید میں بھی اس طرح سے نہ بول پاؤں۔ یہ اس کا باطنی، ذہنی اور روحانی دکھ تھا جو ان الفاظ میں نظر آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ گناہ کی سزا خدا کی حضوری سے دور ہو جانا بھی ہے، اور جب ہمارے گناہ اس کے اوپر تھے تو یہ ہوا۔ اس لیے وہ ذہنی اور روحانی دکھ کو یہاں پر جو اس میں تھا بیان کر رہا ہے۔ پھر یہ کلمہ خدا کے عادل، راست اور پاک ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ جب بیٹے کے اوپر گناہ تھے اور وہ سزا کو برداشت کر رہا تھا، تو باپ نے اسے چھوڑ دیا، بچایا نہیں ہے، کوئی مدد اس کو نہیں دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ باپ عادل ہے، وہ راست ہے، وہ پاک ہے۔ اب بیٹا سامنے ہے، بیٹے پر ہمارے گناہ ہیں، تو در حقیقت یہ عدالت، یہ سزا ہماری تھی، لیکن اس کے انصاف کا تقاضا یہی کچھ تھا۔ یہ کلمہ جس طرح سے خدا کے عادل اور منصف ہونے کو ظاہر کرتا ہے، کوئی اور ایسا بیان نہیں ہے جس طرح سے یہ کلمہ بیان کرتا ہے۔ جو صلیب ہے، یہ خدا کی جو کروننگ کوالٹیز، کریکٹرسٹکس ہیں، محبت اور پاکیزگی، اس کا کھل کر بیان کرتی ہے۔
یہ دونوں چیزیں آپ کو صلیب پر عروج پر دکھائی دیں گی۔ خدا کتنا پاک ہے، سوال اگر کبھی ذہن میں آئے تو اس کا جواب یہ ہے، وہ اتنا پاک ہے کہ بیٹے پر بھی جب گناہ تھے تو اس کو بھی جزوی طور پر اس نے چھوڑ دیا اور اس کو بھی سزا برداشت کرنے دی۔ کبھی یہ سوال آئے کہ باپ کتنا ہم سے پیار کرتا ہے، تو اس کا جواب بھی یہ ہے، وہ اتنا ہم سے شخصی طور پر پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے کہ اگر میں اکیلا ہی اس دنیا میں گنہگار ہوتا تو وہ مجھ اکیلے کے لیے بھی اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں مصلوب ہونے کے لیے بھیج دیتا۔ پھر یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح اس کے کفارے کو اور ہمارے عوضی ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ہمارا عوضی ہو کر مصلوب ہوا۔ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے سبب سے ہو رہا ہے۔ اس نے ہمارا کفارہ ادا کیا، ہماری جگہ پر ہماری جگہ اس نے لے لی۔ یہی تو رومیو کے خط میں لکھا ہے 5ویں باب میں کہ کوئی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے اپنی جان دیتا ہے، شاید ہی کسی نیک کی خاطر، لیکن ہمارے لیے اس نے کب جان دی؟ جب ہم گنہگار ہی تھے، بے دین تھے، دشمن تھے، تو اس وقت اس نے جان دی ہے۔ یہ کلمہ خداوند یسوع کے ذہنی اور روحانی دکھ کو بیان کرتا ہے۔ یہ کلمہ خدا کے عادل، راست اور پاک ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کلمہ خداوند یسوع کے ہمارے کفارہ ہونے کو اور عوضی ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ آخری بات، بطور ایماندار ہمارے لیے اس میں کیا اسباق ہیں؟ پہلی بات یہ، ایماندار دکھ کی حالت میں اپنے دکھ کا اظہار کر سکتا ہے، خدا کے سامنے وہ اٹر کر سکتا ہے اسے۔ کرسچن لائف یہ پریز اینڈ لیمٹ دونوں پر مشتمل ہے، یہ تعریف اور نوحہ دونوں پر مشتمل ہے۔ مسیحی لوگ وہ تعریف بھی کرتے ہیں اور وہ نوحہ بھی کرتے ہیں۔ ایوب نے اپنے دکھ کا اظہار کیا، خدا کے سامنے اپنے جذبات کو کھل کر اس نے رکھ دیا، جو کچھ اس کے دل میں تھا اس نے کہہ دیا۔ اگر آپ زبوروں کی کتاب کو پڑھیں تو اس میں صرف آپ کو حمد کے گیت نہیں ملیں گے، بلکہ اس میں وہ نوحہ کرتا ہوا ملے گا۔ نوحہ کا مطلب شکایت کرنا نہیں ہوتا، نوحہ کا مطلب اپنے دکھ کو اٹر کرنا، ان کو الفاظ دینا، اپنے دکھوں کا اقرار کرنا اور پھر خدا سے ڈیلیورنس کے لیے دعا کرنا۔ خداوند میرے دکھ دیکھ اور تو ہی میرا چھڑانے والا ہے، تیرے سوا اور مجھے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اگر تو نے مجھ کو چھوڑ دیا تو کون مجھے چھڑائے گا؟ تو نے مجھے ان کتوں کے درمیان کیوں چھوڑ دیا؟ زبور 22 ہے نا، یہ پھاڑنے والوں کے درمیان میرے کپڑوں پر یہ کرا ڈالتے ہیں۔ یہ نوحہ ہے جو وہ کر رہا ہے۔ اگر ہم کے گیت ہیں تو نوحہ کی کتاب بھی بائبل مقدس کا ہی حصہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایماندار کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ جب آپ دکھ میں ہیں خدا کے سامنے رکھ لیں، خداوند مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، میں اس دکھ کو محسوس کر رہا ہوں، اگر تو میری مدد نہیں کرے گا تو کوئی اور میرا سہارا نہیں ہے۔ نوحہ بھی ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم اسی کو دکھ بتاتے ہیں جو دکھ کو سمجھتا ہے، جو دکھ میں سے نکال سکتا ہے۔ کوئی پتھر کے سامنے ایسا کرے گا، کوئی لکڑی کے سامنے ایسا کرے گا، کوئی بہرے کے سامنے ایسا کرے گا، کوئی اندھے کے سامنے ایسا کرے گا۔ نوحہ دیکھنے سننے والے خدا کے سامنے ہی ایماندار کرتے ہیں، جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ خدا سن کر ہمارے نوحے کو، ہماری آواز کو، ہمارے دکھ کو دیکھ کر یہ ایکشن ضرور لے گا۔ اسرائیلی بھی ایسا ہی کرتے تھے اور خدا نے لیا ایکشن اور کوہ سینا پر اتر آیا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کیسے خدا نے اپنا آپ ان پر ظاہر کیا کہ میں رہائی دینے والا ہوں۔ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی یہ غلط بات نہیں ہے جب آپ دکھ کی حالت میں ہوں
آنسو بہتے ہیں بہنے دیں. جو آپ کے دل میں خدا کے لیے جذبات ہیں کہہ دیں اس کو. نہ بھی کہیں گے تو اس کو پھر بھی پتہ ہی ہے، وہ تو دلوں اور گردوں کو جانتا ہے. لیکن آپ جب بولیں گے تو آپ کا کیتھارسزم ہوگا، آپ کو سکون ملے گا. پھر دوسری بات، ہر ایماندار کی زندگی میں ایک بار ایسا موقع ضرور آتا ہے جب خداوند کی حضوری اسے محسوس نہیں ہوتی. اسے محسوس ہوتا ہے خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، خدا مجھ سے پیار نہیں کرتا، خدا ناراض ہے، وہ میری مدد کو نہیں آئے گا، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے کیا؟ خداوند کیا ایسا کام ہو گیا جو تو میرے ساتھ ملاقات نہیں کر رہا، مجھے اپنی حضوری کا احساس نہیں دے رہا. ایوب کے ساتھ بھی ایسا ہوا، داؤد کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اور جو کلیسیائی مقدسین ہیں وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے رہے. ایسا خدا اکثر ایسے اس لیے ہونے دیتا ہے تاکہ ہم جذبات کے سہارے زندگی نہ گزاریں، ہم ایمان کے سہارے زندگی گزاریں. چاہے جذبات ساتھ نہ بھی دیں تو بھی. خیر خداوند یسوع مسیح کا کیس اور ہے جو کلمے میں نظر آ رہا ہے، لیکن وہ ان احساسات سے واقف ضرور ہے کہ جب آپ کو خدا کی حضوری محسوس نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے، وہ جانتا ضرور ہے. اسی لیے لکھا ہے فضل کے تخت کے پاس دلیری کے ساتھ آؤ. تمہارا ایسا سردار کاہن نہیں ہے جو تمہارا ہمدرد نہ ہو سکے. وہ سب باتوں میں، کتنی باتوں میں؟ سب باتوں میں تمہاری طرح آزمایا گیا لیکن پھر بھی بے گناہ رہا. وہ جانتا ہے آپ کے تمام دکھوں کو، چاہے وہ جسمانی ہیں، چاہے وہ روحانی مسائل ہیں، چاہے وہ ذہنی مسائل ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، کسی بھی طرح کے ہیں، آپ کا مسیحا جانتا ہے. صلیب پر اس نے ہر طرح کا کرب دکھ برداشت کیا ہے اور وہ آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے. اس لیے باپ نے اس کو جزوی طور پر، عارضی طور پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اس اپنے اکلوتے بیٹے کو، تاکہ وہ اکلوتا پلوٹا بن جائے اور کئی اور گنہگار راست باز ٹھہر کر اس کے بیٹے بیٹیاں بن جائیں. کتنی بڑی یہ بات ہے. میرا دل شادمان ہو گیا ہے آپ کو یہ باتیں بتا کر. خداوند کی شکر گزاری ہو اس کے بیٹے کے لیے.